سلطنت نہیں، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔ اور 1941 کے یوم اقبال کی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس تقریب یوم اقبال میں شامل نہ ہوتا تو اپنی ذات کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا۔ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس جلسے میں شریک ہو کر اقبال کو عقیدت کے پھول پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ اقبال کی ادبی شہرت عالمگیر ہے کہ وہ مشرق کے بہت بڑے بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے، مرحوم دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے۔ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا۔ اور آگے سنیے عزیزان من اور ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اقبال کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے۔ اقبال کو فخر حاصل ہے کہ وہ ایک قائد اعظم کا معمولی سپاہی ہے۔ قائد اعظم کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اقبال کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار اور اسلام کا شدائی نہیں دیکھا۔ جس بات کو وہ صحیح خیال کرتے یقیناً وہ صحیح ہوتی تھی اور وہ اس بات پر مضبوط چٹان کی طرح قائم رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کہاں تک میں باتاں چلا جاؤں؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی کمی عدم گنجائش مانے ہے کہ میں مختصر کروں، ورنہ یہ تو اس قسم، شکریہ آپ کا، یہ تھے اقبال اور یہ تھے جناح، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینترا، اور یہ تھے ان کے احسانات اس احسان فراموش کام کے اوپر۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح کے ہم ختم کریں۔ ایک بات شروع میں ہوئی تھی اس کی طرف میں توجہ دلاؤں، مختصر سے وقت میں اگر آپ اس کی وضاحت کریں کہ علامہ اقبال کا شعر آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس، اور اس کے ساتھ ہی تھا کہ کس در آنجا سائل و محروم نیست۔ تو سائل و محروم نہ ہونا جو اسلامی مملکت کا ایک طرح امتیاز ہے، اس کی بھی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو ہم فکر اقبال ہی کے اندر رہیں گے، میرا خیال ہے۔ اس کی اگر آپ وضاحت کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق اسلام کے معاشی نظام سے آ جائے گا، اور وہ آپ جانتے ہیں کتنا وسیع مضمون ہے، اور میں ساری عمر لکھتا چلا آ رہا ہوں۔ نظام ربوبیت میری کتاب اسی پہ ہے۔ اقبال اور قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ مختصر الفاظ میں یہ چیز اقبال نے ہمیں سمجھائی اور قرآن کی تائید سے سمجھائی کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کرے، اور یہی چیز تھی کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس درخشندہ حدیث میں بیان فرمایا کہ جس بستی میں کوئی ایک شخص بھی رات کو بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ بنیاد ہے، یہ طرح امتیاز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے اس کے اسلامی ہونے کی کہ اس میں سائل و محروم بھی نہ کوئی ہو اور حاکم و محکوم بھی کوئی نہ ہو۔ پھر یہ چیز جو ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ہے اصل شے۔ قرآن کریم احترام آدمیت کو سب سے بلند درجہ دیتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہر انسان انسان ہونے کی جیسے واجب و تکریم ہے۔ اب ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اگر وہ کسی انسان کا محتاج ہے یا 10 نگر ہے تو اس سب سے بڑی ذلت انسانیت تو اس میں ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ 10 نگر نہیں ہے، مملکت کا فریضہ ہے، اور یہ حق للسائل والمحروم، یہ دو ہی لفظ استعمال کیے ہیں نا، حق للسائل محروم، یہ بطور اپنے حق کے ان سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی کہ وہ ذرائع کون سے ہوں گے جس سے مملکت یہ کچھ کرے گی، تو لمبی بات ہے۔ وہ ذرائع کی بات یہی ہے کہ وہ جتنے بھی ذرائع پیداوار ہوں گے مملکت کی ملکیت میں نہیں، مملکت کے انتظام میں اور تحویل میں ہوں گے، تاکہ وہ ان سے اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے۔ اور قرآن نے جو کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، وہ یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے،
سرمایہ کا نہیں ہے. سرمایہ کے معاوضے میں جو کچھ حاصل ہو وہ اسے ربا کہتا ہے، اور ربا اتنا سنگین جرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف اسلامی مملکت کو جنگ کرنا چاہیے. تو جب سرمایہ نہیں رہے گا، سرپلس دولت نہیں رہ سکتی کسی کے پاس. یسألونہ کا ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں. ان سے کہہ دو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا، تو سرپلس منی نہیں رہی. اور پھر میں دوہرا دوں کہ جس مملکت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے گا، وہ مملکت اسلامی نہیں ہوگی. Yeah.